السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مونا احمد۔ میرے چارہ گھر بائی رخسانہ نگار عدنان، ایپیسوڈ 7۔ ہر طرف ایک گمبھیر سناٹا تھا، ایک جامد چپ گھر کے در و دیوار سے لے کر گھر کے مکینوں تک پرچھائی ہوئی، ایک ایسی چپ جو گونگی نہیں ہوتی۔ بہت سارے طوفان اس میں سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اس چپ سے ایسی گھٹن ہو رہی تھی کہ کھل کر سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ ایسی بید بھری ایک چپ اس پر آ کر گزر چکی تھی، اور وہ جانتی تھی یہ سائیں سائیں کرتی چپ روشی کی، اس کی اور گھر کے باقی مکینوں کی زندگی میں کوئی زلزلہ لانے والی ہے۔ مگر کمال بات یہ تھی کہ ابیہا کو اس چپ سے خوف نہیں آ رہا تھا، نہ اس کا دل غمگین تھا، نہ پریشان، نہ ہراساں۔ بس اسے وحشت ہو رہی تھی، کوفت اور کسی حد تک بیزاری بھی۔ اس کی زندگی میں جتنا بڑا تلاطم آ چکا تھا، جتنی بڑی تباہی آنی تھی، آ چکی۔ اب گرد و پیش میں آنے والا کوئی بھی طوفان اسے اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتا تھا، اور یوں بھی نہ جانے کیوں اس گھر کے افراد کو گنتے ہوئے وہ اس گنتی میں تو آتی تھی، مگر وہ شعوری لاشعوری طور پر خود کو ان سے منسلک نہیں کر پاتی تھی۔ شاید اسی لیے ان کی تکلیف اور دکھ اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ روشی نے اس کا اتنے دن بہت خیال رکھا تھا، اس سے بے حد چاہت و الفت کا اظہار کرتی، مگر ابیہا کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی خاص نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کٹھن وقت میں روشی کی جذباتی زندگی میں کیسا طوفان آ رہا تھا، اسے اس کی تکلیف کا رتی برابر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ٹی وی پر کوئی ٹریجڈک سٹوری چل رہی ہے، اور روشی اس کا ایک کردار ہے، جس سے ایک نظر کی حیثیت سے اسے کچھ خاص ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ الٹا وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی، دیکھے جانے پر نظریں چرا لیتی کہ اسے کوئی تسلی دینا نہیں آتی تھی، یا شاید روشی میں اسے اپنا گزرا ہوا کل پھوڑے کی طرح دکھتا رہتا، چبھتا دکھائی پڑتا تھا، اور وہ اسے نظر بھر کر اپنے اس تکلیف دہ کل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ کل جس نے اسے کسی ناسور کی طرح خود سے الگ کر کے اس کانٹوں بھری زندگی میں پھینک دیا تھا۔ ہر دن ہر پل ایک کانٹا اس ناسور میں چبھتا اور اس کی تکلیف کو کئی گنا بڑھا دیتا۔ یہی کانٹے تو اسے اپنی وہ منحوس کل بھولنے نہیں دیتے تھے۔ پھپھو کی حالت سے اس کے دل کو کچھ دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی خود کو اس گھر سے منسلک سمجھتی تو پھپھو کے حوالے سے اس کٹھور اور ظالم بے حس رافع سے اسے اپنے ٹھوس رشتے کا خیال تو اسے بہت ہی کم آتا، بلکہ وہ تو اسے اس گھر میں اپنا کوئی پرانا دشمن ہی دکھتا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں دکھ کے جوار باٹے اٹھنے لگتے، اپنی تصدیق اور بے وقتی کا احساس دو چند ہو جاتا۔ رافع پر نظر پڑتے ہی اسے زریاب کو کھو دینے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگتا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بدقسمتی کا بھی۔ اور آج ابھی کچھ دیر پہلے تک جو کچھ ہوا، اس کے بعد تو اسے رافع سے گھن آنے لگی تھی۔ ایک لوئر مڈل کلاس کا گالیاں بکتا بھڑکتا جذباتی گنوار شخص، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گی؟ نیور! جتنا تقدیر نے میرے ساتھ کھیلنا تھا اب کھیل لیا، اب میں مزید خود کو بے وقت نہیں ہونے دوں گی، وہ بھی محض اس شخص کے ساتھ کے لیے جس کی ذہنیت اس قدر سطحی اور گھٹیا ہے۔ اسے اپنے شخصی وقار اور گرتے رویے کا ذرا بھی خیال نہیں، تو وہ میرے جذبات کا کیا خیال کرے گا؟ یہ روشی والا معاملہ کسی کروٹ بیٹھے جو یقیناً آج یا کل میں ہو جائے گا، تو مجھے اپنے بارے میں حتمی فیصلہ کر لینا ہے، آر یا پار، بلکہ پار ہی پار، کہ مجھے ادھر رہنا ہی نہیں۔ اگر ان ساری حوض میں میرے لیے جگہ نہیں تو باقی دنیا ختم تو نہیں ہو گئی؟ اسے یوں ہی خود سے الٹے سوچوں کا تانا بانا بنتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹا کی لڑائی کو ان بیچارے مہمانوں نے بسات منٹ ختم کیا تھا۔ آفتاب زبیری تو اپنی فطرت کے عین مطابق کر رہے تھے، اور یہ رافع! اسے تو اتنے مینرز آنا چاہیے تھے کہ مہمانوں کی موجودگی میں کیسے خود پر کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ بیچارے نیکی کرنے آئے تھے، اب تو اس شاندار خیال کو دل میں بھی نہیں لائیں گے کہ ایسے نیچ لوگوں کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں۔ یہ تو میرے گھر والوں کا پاگل پن تھا، ان کی خود غرضی اور بے حسی کی انتہا، جو انہوں نے مجھے اس گڑھے میں دھکیل دیا، ورنہ یہاں تو کوئی سمجھدار انسان آنا بھی گوارا نہ کرے۔
ایک لحاظ سے تو تایا جان نے ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا وہ بالکل صحیح تھا، یہ ہے ہی اس قابل۔ ممی آپ کچھ سوچ تو لیتی، تایا جی کے فیصلے کے سامنے ذرا ہمت دکھاتی، ڈٹ جاتی تو وہ کیا کر لیتے۔ زبردستی تو مجھے اس گنوار کے پلے نہیں باندھ سکتے تھے، 4 دن ناراض رہتے پھر خود ہی مان جاتے، نہ بھی مانتے کم از کم میں تو بے وقت ہونے سے بچ جاتی۔ دنیا میں ایک آخری شخص یہ رافع ہی تو نہیں بچا تھا، اس کی ہر سوچ کا آخری سرا آ کر رافع پر رک جاتا۔ اس کے دل میں غصہ اور نفرت کے آباد سے اٹھنے لگتے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ رافع کی جگہ ہوتی ایسی سچویشن میں کیسے ری ایکٹ کرتی۔ اصل میں تو اسے روشی کی بربادی اور موقع کی نزاکت کا احساس ہی نہیں تھا، تو وہ کیا خود کو رافع کی جگہ رکھ کر سوچتی۔ ڈاکٹر پھپھو کو چیک کر کے سکون کا کوئی انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہمان بھی رخصت ہوئے۔ اس کے بعد سے یہ خوفناک سناٹا سارے گھر پر طاری تھا۔ پتہ نہیں باقی بھی نیند کے انجیکشن لگوا کر سو گئے تھے، کہیں کوئی آواز یا آہٹ نہ تھی۔ آفتاب زبیری تو اسی وقت پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستے خون کو صاف کرتے، دھمکیاں دیتے، بکتے جھکتے باہر چلے گئے تھے، اور جاتے جاتے ایک بار پھر کہہ گئے تھے کہ نکاح 24 گھنٹے کے اندر ہوگا، اور وہ کر رہیں گے۔ اچھا ہے ہو جائے، اس میلو ڈرامے سے تو جان چھوٹے۔ وہ اکتا کر سوچتے ہوئے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ زوردار کھڑاک سے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ملک سا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ بستر پر سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ اچھی خاصی ٹھنڈ بھی ہو چکی تھی، مٹیالے سے اندھیرے میں اسے ٹائم بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ آواز کیسی تھی، وہ کچھ سوچتے ہوئے وہ آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ صحن میں شام اتر آئی تھی، شاید مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، اسے ٹھیک سے پتہ نہیں چلا۔ صحن اور برآمدے کی کسی نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ اس نے دونوں لائٹیں آن کی۔ پھپھو کو دیکھوں، وہ آہستگی سے آگے بڑھی کہ کچن کے سامنے وہ ٹھٹک گئی۔ رافع چولہے کے آگے کھڑا ساس پین میں چمچ چلا رہا تھا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی کہ آگے جائے یا کچن کا رخ کرے۔ ویسے تو وہ اپنے لیے چائے بنانے ہی نکلی تھی۔ تمہیں کچھ احساس ہے کسی کا؟ وہ شاید آگے ہی بڑھ جاتی اگر رافع کی تیز چبھتی ہوئی آواز اس کے قدم نہ جکڑ لیتی۔ ایک دم اسے صبح والا چنگاڑتا گتھم گتھا ہوتا رافع یاد آیا۔ اس کا غصہ عود کر آ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اس سے بھی زیادہ کٹیلی آواز میں کہتے ہوئے 2 قدم اندر بڑھ آئی۔ وہ ساس پین میں کسٹرڈ بنا رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کیا تم نے، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ ایک دم لہجہ بدل کر پست آواز میں بولا، تو بیہا کا جی چاہا اسے یہیں کھڑے خوب کھری کھری سنا ڈالے۔ اندر ابلتا لاوا سارا اس پر ابل دے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکی۔ فقط ایک نفرت بھری پھنکارتی نگاہ اس پر ڈال کر پلٹنے لگی کہ وہ چمچ چھوڑ کر پلٹا اور اس کے کندھے تھام کر اپنی جانب موڑتے ہوئے بولنے لگا، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اپنے ہاتھ کی سخت انگلیاں اس کے کندھے میں کھبوتے ہوئے نظریں اس پر گاڑ کر بھیجی ہوئی آواز میں غرایا، ہو کیا تم؟ شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے زور سے خود کو جھٹکا دیا اور اپنا آپ اس کی آہنی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ رافع کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ تمہارے خیال میں تمہارے اس بھیکھے حسن کو چھونے کے لیے مرا جا رہا ہوں تو اپنے بیجے سے یہ خوش فہمی نکال دو، تم اس خوبصورت بدن اور حسین چہرے کے اندر چھپی اصل میں کیا ہو، یہ میں ابھی تو جانا ہوں، اور تمہیں جان لینے کے بعد شاید ہی کوئی عقل مند تمہیں پا لینے کی تمنا کرے، کم از کم میں تو ہرگز نہیں۔ وہ مسخر بڑے لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل دیا، تو تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ فرصت ملے تو جا کر ذرا آئینہ دیکھ لینا، اس میں تمہارے مسخ شدہ چٹکے ہوئے خدوخال یقیناً تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جیسا 2 کوڑی کا گھٹیا انسان میری تمنا کرنے کا حق رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ سنا تم نے؟ تم؟ اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر اسے 2 تھپڑ جڑ دیتا، وہ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی اور کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ اس کی سانسوں کا زیر و بم اس کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آفتاب زبیری کی گرجدار آواز میں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پتہ نہیں وہ کس پر گرجے تھے، شاید پھپھو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی۔ روشی کندھے پر بیگ لٹکائے، کتابیں ہاتھ میں لیے شاید یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور آفتاب زبیری شکنوں بھری شلوار قمیض میں آستینے
چڑھائے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ یونیورسٹی۔ روشی اطمینان سے بے خوف لہجے میں بولی، تمہیں پتہ ہے نا آج؟ وہ کہتے کہتے شاید جھجک کر رک گئے تھے۔ بیٹھو اندر چل کر، کوئی ضرورت نہیں ان پڑھائیوں کی۔ وہ اسے بازو سے ذرا اندر کی طرف کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولے، یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں؟ اور آپ کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ آپ کو تو صرف اپنی ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے اور بس۔ روشی باپ پر نگاہیں چبا کر بولی، ایک پل کو تو آفتاب زبیری تو کیا، دروازے پہ کھڑی ابیحہ بھی حیران رہ گئی۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، گدی سے کھینچ لوں گا، قابو میں کرو اسے۔ وہ غصے سے چلائے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرا سودا کر ہی چکے ہیں نا، اب یہ آپ کا سر درد نہیں، آپ صرف اپنے نوٹ کھڑے کریں۔ روشی میں تیری زبان کھینچ لوں گا، یہ تربیت کی ہے اس گھٹیا بے شرم بے غیرت نے تیری؟ وہ غصے میں زور زور سے چیخنے لگے۔ اب تو کسی بھی بات پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس افسوس کی بات تو صرف ایک ہے کہ آپ مجھے بیچنے کے بعد مجھ سے مزید کوئی نفع نہیں کما سکیں گے۔ اس گھر میں میرے بعد بکنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، یا ہے؟ وہ ان کے چلانے کو انسنی کرتے ہوئے پانیوں سے بھری اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں ان پر جما کر سرد لہجے میں بولی، تو اندر دفع ہو ورنہ تجھے یہیں کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ نامراد زبان دراز بدبخت عورت کی بدبخت منحوس بیٹی، انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو سن باتوں پر اتر آئے۔ بدبخت تو وہ عورت ہے جو آپ جیسے جواری کے ساتھ زندگی بتاتی رہی، اور بدبخت ہے تو اس کی اولاد، کون سا خوش بخت ہوگی پھر جب اس پر آپ جیسے جہنمی پیڑ کا سایہ ہو۔ وہ زمین کبھی ہری ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ باپ جو پہلے زمانے کے اپنے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین کا پیوند بنا دیا کرتے تھے۔ کاش میں اس زمانے پہ پیدا ہوئی ہوتی تو آج یوں اپنے باپ کے ہاتھوں نہ بکتی، یوں سرے بازار میری بولی تو نہ لگتی، اور بیچنے والا کون؟ میرا باپ، میرا باپ۔ سنا لوگوں، میرے باپ نے بیچ ڈالا مجھے۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگے اور دوسرے پل بالکل چپ ہو گئی۔ چادر کے کونے سے اپنا چہرہ رگڑا، نفرت بھری نظر آفتاب زبیری پر ڈالی اور تیز سے مڑ کر باہر نکل گئی۔ اے رکو روشی، میں تجھے ختم کر دوں گا، جو ڈرامے میرے ساتھ کیے تو میں کہیں نہیں جانے دوں گا تجھے۔ وہ بدحواس سے چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے۔ یقیناً آپ کی تو کوئی عزت نہیں اور ہماری تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اپنی لٹی پڑی عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو یہیں سے پلٹ جائیں، ورنہ گلی میں چلا چلا کر سارے زمانے کو بتا دوں گی کہ میرا بیپاری کون ہے۔ روشی کی سرد اور دھیمی آواز ان کے پیچھے آتی ابیحہ نے بھی سنی۔ پھر آفتاب زبیری کو تھکے تھکے قدموں سے پلٹ کر اندر آتے دیکھ کر وہ چپکے سے پھپھو کے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گالیاں بک رہے تھے۔ اس نے کیا تربیت کی، اس نے کیا اولاد کی تربیت کی ہے، میرے خلاف لشکر ہی تیار کیے ہیں۔ آفتاب زبیری، میرا نام بھی آفتاب زبیری ہے، سب کی مستیاں نکال دوں گا۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس چوکھٹ پر بیٹھ کے اندر پھپھو دونوں ہاتھوں میں سر لیے بیٹھی تھی۔ اندر جاؤں کہ واپس موڑ جاؤں؟ وہ یوں بھی بے آواز قدموں سے اندر آئی تھی، مگر باہر بھی تو وہ جن بیٹھے تھے جن سے بیہا کی پہلے دن سے جان نکلتی۔ آ جاؤ بیٹا، تمہاری طبیعت تو اچھی ہے نا؟ وہ جو تز بزب میں کھڑی تھی پھپھو کی آواز سن کر سست قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ شاید اسے جتا رہی تھی، جو الٹا اس سے طبیعت اس کی پوچھ رہی تھی۔ اسے واقعی شرمندگی سے ہوئی۔ پھپھو، آپ نے روشی کو کیوں جانے دیا؟ پھپھا جان خفا ہو رہے تھے۔ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی، کہہ کچھ اور بیٹھی۔ وہ بھی پھپھو کی ناراضی کا سمار۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، کسی کی بات ہی نہیں سن رہی، نہ سمجھ رہی ہے، اور اپنے پھپھا جان کی اصل صورت تو تم بھی دیکھ چکی ہو ابھی بھی۔ خیر، کچھ تو میرے اللہ نے بھی طے کر رکھا ہوگا، ہمیں تو ہر گھڑی خیر مانگنے کا حکم ہے کہ مایوسی کی انتہا پر بھی اپنے لیے برا نہ مانگو۔ موت کے آخری لمحوں میں نزا کی تکلیف ناقابل برداشت ہو تو بھی موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم تو پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عافیت میں ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، گناہ میں نہیں۔ میرے مولا تیرا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے ہم پر، غم سے قریب ہیں تو گویا تیری رحمت کے نزدیک تر ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں تو ہمیں نہ بھولنا، ہمارے الٹے کام سیدھے کر دینا، گمراہ دلوں کو راہ ہدایت دینا، شیطان کا اعلیٰ کار بننے سے محفوظ رکھنا۔
اس مصیبت کی گھڑی میں بھی برا سوچنے، برا کرنے کے ارادے سے، خیال سے، گمان سے محفوظ رکھا۔ جس کو تو نے تھام لیا، اسے بڑے سے بڑا دھچکا لرزا نہیں سکتا۔ سب کو سہارا دینے والے ہمارا سہارا بن جا، ہماری تسلی بن جا، ہمارا دلاسا بن جا۔ جا دکھ سے بے چین بے سکون دلوں کو ٹھہرا دے، ہدایت کا رستہ سوچنے والے ہدایت دے۔ اور یہ گناہ گار تجھ سے کیا طلب کر سکتی ہے؟ صرف دعا کا حق میرا تجھ پر، اور اس حق کے لیے میں ضرور تجھ سے سوال کروں گی۔ ہر گھڑی، ہر پل، ہر ساتھ دعا کی توفیق دے مجھے۔ کبھی کسی گھڑی مانگنے سے بے پرواہ نہ کرنا، اس ہنر سے کبھی ناآشنا نہ کرنا۔ پھپھو خود سے، ارد گرد سے بے خبر، سامنے دیوار کو تکتے ہوئے پلکیں جھکائے بغیر دھیمی سی آواز میں اللہ سے سرگوشیوں میں گم ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں حیران، پریشان، الجھن زدہ سی کھڑی، انگلیاں مسلتی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا چپکے سے نکل آئے۔ ایک بار بھی اس کے دل میں ان لفظوں کو، ان جملوں کو سمجھنے یا غور کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ اور انسان میں کثرت تو جنم دے سکتی ہے، اور اس کے دل میں اس سارے پریشان دورانیے میں ایک بار بھی تقدیر لکھنے والے کی طرف دھیان کرنے کا خیال نہیں آتا تھا۔ خیال تو صرف اپنی محرومیوں کا، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا، اپنی بیچارگیوں اور بے بسی کا۔ سو اس گھڑی بھی وہ سعدیہ بیگم کی کیفیت، ان کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس گہری گھڑی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پھپھو کے دماغ پر پے در پے صدمات نے گہرا اثر کر ڈالا ہے۔ اسے بے بسی کی انتہائی حالت لگ رہی تھی۔ پھپھو ابھی بھی لبوں پر بڑبڑا رہی تھی، مگر ان کی آواز اب بہت دھیمی، مدھم ہو چکی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں ان کی بڑبڑاہٹ مکھیوں کی بن بن کی طرح لگ رہی تھی۔ امی روشی کہاں گئی؟ رافع نہ جانے کس وقت گھر آیا تھا، یا شاید وہ گھر میں موجود ہی تھا، لیکن نہیں، اگر وہ موجود ہوتا تو آفتاب زبیری کے چیخنے روشی کے جواب دینے پر ضرور باہر نکلتا۔ ابیہا اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ پھپھو جیسے ہوش میں آ گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی چلی گئی ہیں۔ باپ نے بھی روکا، مگر نہ جانے کیا کچھ اس کے دماغ پر گزر رہی ہے جو کسی کی سنتی ہی نہیں۔ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ وہ اب بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ معلوم نہیں، گھر میں البتہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ 2 قدم پر کھڑی ابیہا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ماں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے قدموں کے نیچے گڑھا کھود کر گم ہو جائے۔ ہاں، پھپھو نے گہرا سانس لیا۔ وہ بھی جیسے سامنے نظر آتی ابیہا سے انجان تھی۔ چلیں پھر، آپ تیار ہو جائیں۔ اور وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ابیہا کو لگا ابھی اگلے قدم پر اس کے بے حد قریب کھڑا ہوگا۔ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا وہ اس کی زاویہ نظر کے کہیں آس پاس ہی ہے۔ تم بھی تیار ہو جاتے، نہ جانے دونوں ماں بیٹا گھر میں ایسی ٹینشن کی موجودگی میں کہاں جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بس 10 منٹ لگائیں چینج کرنے میں جوتے پہنتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے مڑا تو اس کی قمیض کی آستین ابیہا کی کلائی کو مس کر گئی۔ وہ فوراً پرے سرک گئی۔ اور ہاں، آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ وہ جاتے جاتے انہی قدموں پر رک گیا۔ وہ ایک چبھتی ہوئی نظر ابیہا پر ڈالی۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں۔ ذرا بھوک نہیں؟ تم چلو، بس میں آتی ہوں۔ امی پھر آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ کچھ نہ کچھ تو کھا لیں، دودھ یا چائے کے ساتھ رس لے لیں، یا بازار سے کچھ لے آؤں۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، وہ فکر مندی سے بولی۔ تو ابیہا کا جی چاہا اپنا ساتھ سامنے دیوار سے دے مارے وہ یہاں کیوں کھڑی تھی۔ پیا بیٹا، ایسے کرو 3 کپ چائے بنا لو، ساتھ میں سلائس سینک لو، تینوں مل کر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، پھپھو اسی فکر مندی سے بولی جیسے وہ رافع کے لیے کہہ رہی تھی، مگر اسے صاف بناوٹ لگی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا پلٹنے لگی۔ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، امی اپنا غم کھا رہی ہیں آج کل۔ رافع اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی اور اس سے ٹکراتے بچی۔ وہ بالکل اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی مونچھوں تلے بھرے بھرے لب شاید مسکرا رہے تھے، یا شاید اسے لگا آپ اپنی حد میں رہیں، ہیں نا؟ وہ فوراً اس کے لہجے میں انگلی اٹھا کر اس کا جملہ پورا کرتے ہوئے بولا، تو اس کا جی چاہا سامنے دیوار سے لگا گملہ اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ وہ آنکھوں میں آتے پانی کو پیتی تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ چند لمحے سین میں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بڑی بے دلی سے چائے بنا کر سلائس سینکے۔ پھپھو اور رافع کا ناشتہ ان کے کمرے میں دے آئی۔ پھپھو اب نفیس سا پنک کلر کا ہم رنگ کڑھائی والا سوٹ پہنے
बाल बनाए तैयार खड़ी थी। तुम अपना नाश्ता नहीं लाई? वो ट्रे में 2 कप देख कर बोली। मैं किचन में ही पी लूँगी, दूध उबाल रही हूँ साथ। इसने मुड़े बगैर जवाब दिया और बाहर निकल आई। दिल गम की घटा से बोझल हो रहा था। जी चाह रहा था ढेर सारा रोए। इसे कल से राफा से बहुत घिन आ रही, नफरत और गुस्सा भी, मगर वो इस तरह इस पर तंज करेगा, इस अंदाज से पेश आएगा, इसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। सच्ची बात थी, इसे आज भूख भी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसकी चाय ऐसे ही पड़ी थी, सिलाई तो इसने सेका ही नहीं था। वो यूनी बैठी चूल्हे में जल्दी आग को तके जा रही थी। ओह नो! राफा ने खंखारते हुए ट्रे काउंटर पर रखी। हम जा रहे हैं, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो। वो जी भर कर खुल कर जितना तुम्हारा जी चाहे रो लो। कम से कम आदमी की कोई ख्वाहिश तो पूरी होना चाहिए, है ना? वो इसके बेहद करीब खड़ा इसके सुर्ख होते चेहरे को तकते हुए शायद तंज कर रहा था। पता नहीं वो कैसे इसका चेहरा पढ़ लेता था। क्या ये बेहतर नहीं किसी भी आखिरी फैसले तक पहुंचने से पहले हम दोनों एक दूसरे से फजूल गोई ना करें? वो इसकी तरफ देखे बगैर आग के लिपटों पर नज़रें जमाकर बेरुखी से बोली तो वो जैसे चुप सा हो गया। साथ रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं। वो चंद लम्हों के सकूत के बाद बोला, क्या आपको यकीन है कि हम साथ रहते हैं? वो एक कटीली निगाह इस पर डालकर एक कदम पीछे होकर बोली, यकीन। इसने गहरा सांस लिया। यही तो नहीं है आजकल मेरे पास, तुम्हें क्या दिलाऊंगा? वैसे तुमने अच्छा फ़ैसला किया है। वो इसकी तरफ देखकर बोला। इसने बेबस नज़रों से इसे देखा। यही आखिरी फ़ैसले पर पहुंचने का? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था, हर इंसान को अपने बारे में अच्छा बुरा फ़ैसला करने का हक़ है। ओके, आई विश बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं वो उदास हो रहा था या इसके दिल से कोई बोझ उतरा था। वो इन्हीं कदमों पर वापस मुड़ गया और न चाहने के बावजूद वो इसे देखती रही। पिया बेटा, हम लोग जा रहे हैं, घंटे तक आ जाएंगे। तुम दरवाज़ा बंद कर लो और अगर तुम्हारे फूफा जान आएँ तो इनसे नाश्ते का पूछ लेना। दोपहर के लिए कुछ ना पकाना, आते हुए लेते आएंगे। फूफो जान जाते जाते किचन के दरवाजे पर रुक कर बोली, तुमने नाश्ता कर लिया? वो इसका कप काउंटर पर पड़ा देखकर बोली, करने लगी हूँ। वो नज़रें झुकाकर बोली, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? वो इसके करीब आकर इसी मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, ठीक हूँ फूफो, बिल्कुल ठीक। वो जबरन मुस्कुराई मगर इससे मुस्कुराया भी ना गया। मैं अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें इस घर में कोई आसाइश क्या सुकून तक ना दे सकी। हो सके तो मुझे मजबूर समझकर माफ़ कर देना। बस दुआ करो हम जिस नेक मकसद से जा रहे हैं वो मेरे अल्लाह के घर मकबूल हो जाए, हमारी मुश्किलों की गिरा खुल जाए तो दिलों में पड़ती गिरा भी यकीनन ढीली हो जाएगी। दिल की बेसुकूनी का बाइस तो ये बिरूनी मुसीबतें ही होती हैं। दुआ करो ये टल जाएँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। दरवाज़ा बंद कर लो, अल्लाह हाफिज़। वो अपने मखसूस अंदाज में कहते हुए बाहर निकल गई। वो इसी तरह खड़ी रही। इसे फुप्पो की ये वाली बातें कम ही समझ आती थी। इनके जाते ही इसने बिरूनी दरवाज़ा बंद कर लिया। अल्लाह करे फूफा जान ना आए, इसने पढ़ते हुए दुआ की। किचन में आकर चाय गर्म की, अपने लिए एक स्लाइस सेका और वहीं कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। वो जो थोड़ी देर कबल इसके बेख्तियार होने को जी चाह रहा था, दिल बेहद बोझल हो रहा था। वो बोझ न जाने कहाँ चला गया था। इसका जहन बिल्कुल खाली हो चुका था। सारा ध्यान सिर्फ चाय की तरफ था, जिसके गरम गरम घूंट इसके दिल को अजीब सा सुकून दे रहे थे। ये दोनों माँ बेटा किधर गए हैं? लगता है आज इस टेंशन का ड्रॉप सीन हो जाएगा। और ये रोशी कैसी पागल है, ख्वाम उठकर यूनिवर्सिटी चल दी। कहा तो कल से मुर्दों की तरह पड़ी थी, आज यूनिवर्सिटी चल दी और सफाई भी नहीं करके की। कल से घर गंदा पड़ा है, पड़ा रहे। इस घर में पहले कौन सी तरतीब या सफाई है जो मैं इसकी फ़िक्र करूँ? वो अब फिर जल उड़ रही थी। चाय पीकर बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इसने इधर उधर से चीज़ें समेट कर सफाई शुरू कर दी। वो क्यों नहीं आया? इसने मुझसे वादा किया था कि ज़रूर आएगा, मगर अब तो रात बहुत गहरी हो गई और खाना तो जैसे बर्फ़ हो गया है। वो अब नहीं आएगा। शाइस्ता ने पसमर्दगी और बेजारी से सामने सजी जहाज़ी साइड डाइनिंग टेबल पर नज़र डालते हुए घड़ी देखी, 11:30 बजने को थी। वो अब नहीं आएगा। और मुझसे कैसी बेवकूफ़ी सरजद हुई कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं लिया। अब कम से कम इतनी देर हो जाने की सूरत में मैं फ़ोन तो कर लेती। शाम से मैंने इसके आने की इतनी तैयारी की थी, सब बेकार किया। इसने बेजारी और कोफत से अपने तैयार हुलिये पर नज़र की।
ایک مدت بعد وہ اتنا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ڈارک میرون کلر کی خوبصورت ساڑی پر کہیں کہیں تارے جھلملا رہے تھے۔ ساڑی سے میچنگ شعائیں بکھیرتے نازک ڈائمنڈ اس کے نیک گلے کے اوپر دودھیا گردن پر گویا خون چھلکاتی شعائیں بکھیر رہے تھے۔ کلائی پر پڑا بریسلٹ اور دوسری کلائی میں کھٹکتے خوبصورت کنگن اس کے دل میں انوکھی خواہش کو جنم دے رہے تھے۔ ابھی تو مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں اور میں نے کیا کچھ سوچ لیا اور کتنی دور تک۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہی رگے جاں کو کاٹتی چیرتی جان لیوا تنہائی۔ نہیں، اس نے وحشت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ میڈم، ڈاکٹر زبیر آئے ہیں۔ ملازم نہ جانے کس وقت اندر آیا تھا اور اس کی سوچوں کا سلسلہ تھم گیا۔ اس وقت وہ چنبے سے بولی، 11:30 سے زیادہ ٹائم ہو رہا تھا۔ جی کہہ دوں کہ آپ سو رہی ہیں؟ اس کی خاموشی پر ملازم بولا، نہیں، بھیج دو اندر۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کرسی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس ٹہلنے لگی۔ ہیلو شائستہ جی، ہو آر یو؟ ڈارک گرین کلر کے سوٹ میں ڈاکٹر زبیر کی پرسنالٹی بہت زبردست لگ رہی تھی۔ وہ اچھے خاصے تیار بھی لگ رہے تھے، یا شائستہ کو ہی ایسا محسوس ہوا؟ فائن، آپ سنائیں۔ آج ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑے؟ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے بالمقابل سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ ادھر کا راستہ تو ایک پل کے لیے دھیان سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو خاکسار صبح و شام سلام کر جایا کریں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ قدرے شوق سے انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا مدح دل بھی بیان کر گئے۔ کم آن ڈاکٹر صاحب، اب ایسی بھی تمنا نہیں کہ صبح و شام ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی جائے۔ وہ بھی مذاق کے انداز میں بولی، ان کے اظہار تمنا کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہ تو مشکل ہے بیگم صاحبہ، وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے۔ وہ گہرا سانس لے کر ایک جبری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بھائی میں تو یہ پوچھ رہی تھی، اتنی رات گئے بھی کیا آپ مسیحائی کرتے رہے ہیں؟ آف کورس، مسیحا کا کام اور کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو حالت مسائی ہو تو ادھر کی لین میں 7واں بنگلہ ہے۔ کلینک سے اٹھتے اٹھتے مختار صاحب کا فون آ گیا کہ ان کا دل کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، جاتے ہوئے ذرا اس کی خبر لے لوں۔ تو بس انہیں دیکھ کر آپ کے دولت گدھے کے آگے سے ایسے ہی گزرنا ہمیں معیوب سا لگا تو بے اختیار گھنٹی بجا دی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کہیں سے آ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کسی پارٹی وارٹی سے، یا کسی نے آنا تھا؟ وہ ایک اچٹتی سی نظر بری ڈائننگ ٹیبل پر ڈال کر بولے، تو شائستہ کو بھی اخلاق نبھانا پڑا۔ یوں سمجھ لے آپ ہی کا انتظار تھا۔ وہ بات بنا کر بولی، ریلی نہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ انہوں نے جان کر مصرعہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اصل میں ایک خاص مہمان کا انتظار تھا، وہ نہیں آیا تو وہ کچھ جتاتے رہ گئی۔ پھر تو رہنے دیں، مجھے کسی کی جگہ لینا کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ کجا کسی کی جگہ کھانا؟ وہ قدرے ناگواری سے بولے، کم آن ڈاکٹر صاحب، آپ اس قدر فارمل کب سے ہو گئے؟ یاد ہے پال؟ وہ رکی، آپ تو ہمیشہ سے ہمارے خاص مہمان رہے ہیں۔ کہتے کہتے وہ ملازم کو پکارنے لگی، لیکن اس کے باوجود میں بیٹھوں گا نہیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ اٹھنے لگے، جی میڈم، کھانا گرم کرو اور سرو کرو، مگر ذرا جلدی، میں تو یوں ہی ملنے آ گیا تھا، کچھ آپ کی خیر خیریت دریافت کرنے اجازت، چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیا میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ وہ شکایتی انداز میں ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھ کر بولی۔ تو ڈاکٹر زبیر کے حوصلے پست ہو گئے، آپ کا ساتھ تو میں زندگی کی آخری سانس تک نبھانے کو تیار ہوں، مگر واقعی مجھے دیر ہو چکی ہے۔ آپ کے بچے اب یقیناً بڑے ہو چکے ہیں اور آپ کی مصروف روٹین کے عادی بھی ہوں گے۔ گھر جانے کی اتنی فکر تو تب ہوتی ہے جب بیوی نام کی چیز آپ کی خبر لینے کو جاگ رہی ہو۔ وہ یوں نہیں بولی، اصل میں وہ اس کو کوفت زدہ کیفیت سے نکلنا چاہ رہی تو جو اس خاص مہمان کے نہ آنے سے اس پر طاری ہوئی تھی۔ یہی بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، 1-2 سالوں میں اپنے گھر کے بھی ہو جائیں گے، اور زندگی کے اس آخری پہر میں ہم سفر کی ضرورت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کے آگے بارہا آئیے، کھانا لگ گیا ہے، یقیناً آپ کو خوب بھوک لگ رہی ہوگی۔ بھائی آپ کا پروفیشن بہت ٹف ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ ایک سزا ہے۔ بندہ نارمل زندگی تو گزار نہیں سکتا، بلکہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، دوسرے اس کی ساری زندگی چرا لیتے ہیں۔ وہ قصداً بات بدلتے ہوئے انہیں ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ ڈاکٹر زبیر کو اگرچہ یوں اپنی ادھوری بات کا اچک لیا جانا خاصا ناگوار گزرا، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تھینک یو
وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے، مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں ڈاکٹر بننے کا بڑا کریز تھا۔ تھینک گاڈ میرے مارکس ہمیشہ 100 آتے تھے کہ بس اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکوں، اور میں اس مشقت بھری زندگی سے بچ گئی۔ آپ شروع کریں نا۔ وہ انہیں یوں ہی بیٹھا دیکھ کر آداب میزبانی نبھانے لگی۔ تھینک یو۔ انہوں نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے اور بے دلی سے کھانے لگے۔ ڈاکٹر زبیر کی چپ کو شائستہ نے محسوس کیا مگر جتایا نہیں۔ ڈاکٹر زبیر کئی بار واضح اشاروں میں اس کے لیے اپنا پرپوزل پیش کر چکے تھے۔ ان کی بیوی 10 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ آئرلینڈ میں ان کی رہائش بالکل پال کے گھر کے ساتھ تھی۔ پھر ایک ہم وطن ہونے کے ناطے اور کچھ پسندیدگی کی وجہ سے پال سے دوستی کی وجہ سے وہ شائستہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان دونوں ان کی حیثیت گھر کے فرد کی طرح تھی۔ پال کی موت کے بعد بھی وہی تھے اس بڑی دنیا میں جنہوں نے شائستہ کو سنبھالا، پاکستان جانے کے اس کے فیصلے کی تائید کی اور یہاں اسے چھوٹی سی فارم قائم کرنے، بنگلہ خریدنے اور سیٹل ہونے میں بھرپور مدد کی تھی۔ اس دوران بھی وہ وقتاً فوقتاً اشاروں کنایوں میں اپنا مداح بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، جسے ہر بار شائستہ یا تو ٹال جاتی یا نظر انداز کر دیتی۔ پتہ نہیں 1000 بار سوچنے پر بھی شائستہ کو ایک ہم سفر کے طور پر ڈاکٹر صاحب قبول نہیں تھے۔ پھر ایک مرتبہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی، اگرچہ زبیر کو اس کے خیالات کا پتہ تھا کہ اس نے نہ تو عیسائیت قبول کی تھی، نہ کبھی چرچ گئی تھی، نہ کبھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن شائستہ کے اپنے دل میں یہ چور تھا کہ یہاں پاکستان میں سوائے ڈاکٹر زبیر کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیسائی کی بیوی رہ چکی ہیں، اور اس نے اپنا تعارف کسی سے بھی ایسے نہیں کرایا تھا۔ وہ جان پال کی جگہ شائستہ خان سے کام چلا لیا کرتی تھی، مگر ڈاکٹر زبیر کی بات اور تھی۔ وہ سب حقائق سے واقف تھے۔ قہوہ چلے گا یا کافی؟ کھانے سے اٹھتے ہوئے شائستہ نے پوچھا۔ قہوہ ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر زبیر نے بھی آج دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا۔ شائستہ، میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی وہ بولے۔ شائستہ کے دل میں گھنٹی سی بج اٹھی۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ کچھ سوچ کر اس نے بھی حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی تمیز باندھے بغیر کہہ ڈالا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی خاموشی پر بے چینی سے بولے۔ ڈاکٹر زبیر، میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں۔ آپ ایک بے حد مہذب، شریف اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، سنجیدہ، بردبار اور خیال رکھنے والے۔ آپ کی انہی خوبیوں کی بنا پر میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہاں جتنی انڈرسٹینڈنگ میری آپ سے ہے اور کسی سے نہیں۔ پال کے بعد بھی آپ نے جس طرح میرا خیال رکھا، بزنس جمان میں میری مدد کی، ریئلی۔ وہ رک کر انگلیاں مروڑنے لگی، لیکن ڈاکٹر زبیر بے چین ہو کر رہ گئے۔ آپ نے مجھے پرپوز کیا، تھینک یو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل۔ اچھا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کچھ سوچنے کے لیے مہلت دیں۔ ڈاکٹر زبیر کی اتری شکل دیکھ کر اس نے ایک دم سے کہا تو جیسے ان کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ آف کورس، کیوں نہیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے، آپ جتنا چاہیں سوچنے کے لیے ٹائم لے لیں۔ وہ بشاش لہجے میں بولے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں جلدی آپ کو انفارم کروں گی۔ وہ جان چھوٹ جانے پر پرسکون ہو کر بولی، اوکے، پھر مجھے اجازت۔ اٹھ کھڑے ہوئے وہ اور ایک اچھے ڈنر کا شکریہ جاتے جاتے بولے، یو ویلکم۔ وہ بھرپور مسکراہٹ سے بولی، یوں ویلکم کریں گی تو بن بلایا مہمان بن کر روز کھانے چلا آؤں گا۔ وہ بھرپور انداز میں بولے اور اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گئے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ اس گھر میں کبھی بھی بن بلائے مہمان نہیں بن سکتے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شائستہ اپنائیت بھرے انداز میں بولی تو ڈاکٹر زبیر مسکرا گئے۔ تھینکس سو مچ اس عزت افزائی کے لیے۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ۔ ہاتھ ہلاتے گاڑی کھلے گیٹ سے بڑھا لے گئے تو شائستہ نے ایک گہرا سانس لے کر اوپر آسمان کی طرف چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے دھیان کی سوئی پھر اس نقطے پر آ کر تھرتھرانے لگی۔ میرے پاس اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ کیسی بیوقوفانہ غلطی، میں نے ایڈریس تک نہیں دیا۔ وہ وہی سنگ مرمر کے ستون سے ٹیک لگائے خود کو ملامت کرنے لگی۔ پورے 2 گھنٹوں بعد پھپھو اور رافع آئے تھے اور اس نے اس دوران گھر چمکا دیا تھا۔ خود بھی نہا دھو کر کپڑے بدل لیے تھے۔ اس ساری مصروفیت نے ان جلتی بلتی تکلیف دہ سوچوں سے اسے نکال لیا تھا۔ وہ اپنے گیلے بال سلجھا کر باہر آئی تھی جب وہ دونوں آئے تھے۔
زنک کلر کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کی رنگت خوب کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، کتنے دنوں بعد تمہیں یوں تازہ دم دیکھا ہے، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ جونی ہنستا مسکراتا پھپھو نے اس کا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا تو وہ اس دعا پر بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ امی اللہ اسے یوں نہیں رکھے جیسے حالات سے وہ آج کل گزر رہی تھی۔ پھپھو کے نزدیک یہ آبادی غمی خوشی ہنسی اس کا دل جل کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کی ہر کیفیت چہرے پر آ جاتی، وہ جو جٹ رافع پڑھ لیتا تھا۔ امی اس بیچاری کو دعا تو اچھی دیں، اسے اس حالت میں رہنے کی دعا دیں گی تو اس کے لیے کسی بد دعا سے کم نہیں ہوگی۔ وہ جاتے جاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا تو اسے اور بھی غصہ آ گیا، پتہ نہیں یہ کیسے مجھے پڑھ لیتا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ نہ کرے میں اپنی بچی کو بد دعا دوں، اور شادی شدہ عورت کے لیے صحاح کے سلامت رہنے سے بڑی اور کوئی دعا نہیں ہوتی۔ تم مرد کب سمجھتے ہو ان باتوں کو؟ وہ اپنی روح میں کہے گئی تو رافع سر ہلا کر رہ گیا۔ ہاں چاہے وہ سہاگ بلائے جان بن جائے، کیوں بیا؟ وہ جان بوجھ کر بولا تو وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ بیا بیٹا یہ کچھ سامان ہے چائے کے لیے، اندر رکھ لو، کچھ رافع لے آئے گا، اور تم ذرا اندر آ کر میری بات سن لو۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1 بجنے والا ہے۔ وہ اندر لگے وال کلاک کی طرف دیکھ کر بولی، 1 بجے سے پہلے عموماً روشنی آ جاتی ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی، اکثر 1 بجے کے بعد آتی ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں مگر آج تو اسے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، روکا بھی تھا میں نے، پتہ نہیں کیوں ضد پر اتر آئی۔ وہ خود سے کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، یہ میری شرٹ پریس کر دو گی اگر زحمت نہ ہو تو؟ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، چونک گئی۔ رافع نیلے رنگ کی شرٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم شروع کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے شرٹ اس سے نہیں لی تھی کہ وہ پھر سے بول پڑا، کیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، لکھنا۔ وہ جلدی سے بولا، کیا مطلب؟ وہ واقعہ نہیں سمجھی تھی۔ بے جتنا غور و خوض گیان دھیان تم کرتی رہتی ہو، اگر لکھنا شروع کر دو تو سکرات کنفیوز کیا دنیا بھر کے سارے فلسفیوں میں لکھے لکھائے پر پانی پھیر دو گی، اتنی ذہین تو ہو، مجھے پتہ ہے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے اسے وارفتگی سے تکتے ہوئے بولا تو اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑی یہی شرٹ گولا بنا کر اس کے منہ کے آگے رکھ کر اتنا دباؤ ڈالے کہ وہ دوبارہ بول نہ سکے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی، جو چاہتا ہوں ابھی بتا دوں تو شاید تم میرا گلا دبا دو، یا اسی شرٹ کو میرے حلق میں ٹھوس کر میری آواز کا گلا گھونٹ دو۔ ویسے اس وقت میں صرف یہ شرٹ پریس کروانا چاہ رہا ہوں۔ یا کوئی شک نہیں، یقین ہو گیا۔ اسے یقیناً ٹیلی پیتھی کے کچھ پوائنٹس آتے ہیں جس سے وہ اس کے دماغ کی ہر سوچ کو پڑھ لیتا ہے۔ وہ کھڑی اسے گھورتی رہی، کیا ارادہ بدل گیا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ کچا کھاؤ گی مجھے؟ وہ ہنس کر بولا، شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی یقیناً پھپھو نے بھی سنا ہوگا۔ اوکے کان پکڑتا ہوں، آئندہ گیان دھیان میں مخل نہیں ہوں گا، لیکن پلیز شرٹ پریس کر دو۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر معصومیت سے بولا تو بیا کو اور غصہ آ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے کوئی کھلونا یا کوئی مذاق؟ جب آپ کا موڈ بدلتا ہے آپ کا رویہ آپ کا سلوک بھی بدل جاتا ہے، مگر اس ساری نوٹکی میں اب کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی اصل صورت میرے دل پر نقش ہو چکی ہے جو آپ کی اس مسخرانہ حرکتوں سے تبدیل نہیں ہوگی، سمجھے آپ؟ وہ شرٹ بیڈ پر پٹکتے ہوئے غصے سے چلا پڑی، اوکے نہ تبدیل کرو، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے میری اصل صورت بھی دیکھ لی، ویسے کیا برا تھا اگر مجھے بھی دکھا دیتی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اپنی اصل صورت کے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈٹائی سے بولا تو وہ تیزی سے مڑی اور باہر جانے لگی۔ سنو، اس نے گزرنے سے پہلے اس کی کلائی پکڑ لی، کسی بھی مجرم کو سزا سے پہلے صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، یہ تو دنیا کی ہر عدالت کا قانون ہے، مجھے اتنا تو حق ملے گا نا؟ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر اپنا چہرہ جھکا کر ملائمت سے بولا تو بیا کو لگا اس کا واسطہ کسی بھی روپیے سے بڑھ گیا ہے۔ چھوڑے مجھے، اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور باہر نکل گئی۔ بیا کہاں ہو بیٹا؟ پھپھو اسے پکار رہی تھی۔ وہ فوراً ان کے کمرے میں چلی آئی۔ جی پھپھو، وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے کپڑے نہیں بدلے تھے، روشی ابھی تک نہیں آئی۔ وہ تشویش سے بولی، آتی ہوگی، صبح کچھ کھا کر بھی نہیں گئی۔ وہ جواباً چپ رہی۔ اچھا سنو، میں اور رافع ابھی مکرم بائی کی طرف گئے تھے، انہوں نے بلایا تھا۔
اپنے بیٹے سے ملوانے کے لیے اور مزید پیش رفت کہہ لو بات چیت کرنے کے لیے۔ کل تو تمہارے پھپھا نے جو تماشا لگایا، اس کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ وہ لوگ دوبارہ ادھر کا رخ بھی کریں گے، مگر مکرم بھائی اللہ انہیں اجر خیر دے، بہت نیک اور وضع دار انسان ہیں۔ ان کی بیگم بھی، تمہارے پھپھا نے تو بیٹی کے مقدر سے کھیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے دکھی ماں کے دل کی فریاد سن لی، ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا اور روشی کی چاہت کی۔ وہ تو روشی کو 3 کپڑوں میں بھی لے جانے کو تیار ہیں، مگر اس وقت گھر میں جو حالات تمہارے پھپھا نے پیدا کر رکھے ہیں، ہم ابھی یہی مشورہ کر کے آئے ہیں۔ ابھی شام 4 بجے وہ لوگ بے حد سادگی سے نکاح کرنے آ رہے ہیں 2-4 لوگوں کے ساتھ، پھر مدشم تو واپس چلا جائے گا اور روشی کے کاغذات بنوا کر بھیجے گا۔ عالیہ بھابھی ابھی ادھر ہی رہے گی، وہ پیپرز بنتے ہی روشی کو ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ رافع نے پتہ کروا لیا تھا، اس کے کسی دوست کے ماموں ہوتے ہیں ادھر، ان کا بیٹا مدشم کے ساتھ پڑھتا ہے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بیٹیوں کے معاملے تو ہوتے ہی چوہے کی طرح ہیں، ہم صرف اچھائی اور نیکی کی دعا کر سکتے ہیں اور ان دعاؤں کے باور ہونے کا انتظار۔ میرا رب ساری بیٹیوں کے نصیب میں سکھ اور نیکی لکھ دے، پھر خیر ہی خیر ہے۔ انہوں نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے بات ختم کی تو ابیہا کو نامعلوم کیوں روشی کی قسمت پر رشک آنے کے ساتھ حسد سا محسوس ہوا۔ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میری تقدیر ایسی بگڑی ہوئی لکھی گئی؟ چاہت تو دور کی بات، جھوٹی محبت بھی نہ مل سکی، اور سکھ ایسا کہ آنکھ کی جڑی ایک پل کو سوکھتی ہی نہیں، پھر بھی نصیب کی سیاہی مٹتی نہیں۔ شاید میرے لیے پھپھو جیسی ڈوب کر دعا کرنے والی ماں نہیں، جس نے اپنی دعا کی طاقت سے تقدیر سے من چاہا فیصلہ لکھوا دیا، اور میں کیسی بے وقت ہو کر مقدر کی ٹھوکروں میں آ گئی۔ ممی تو مجھے دھکا دے کر پرسکون ہو گئی ہوں گی، وہ میرے لیے کیا دعا کریں گی۔ اس کا دل پھر سے گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا۔ اب یہ روشی آ جائے جلدی سے، اس سے بھی ابھی بات کرنی ہے، پھر یہ تمہارے پھپھا اگر بیچ میں وہ آگے تو سمجھو سب کیا کرایا دھرا رہ جائے گا۔ بیا تمہارے پھپھا آئے تو نہیں تھے؟ انہیں ایک دم خیال آیا تو پوچھنے لگی، آئے تھے پھپھو؟ وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی، آئے تھے۔ انہیں گویا جھٹکا لگا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جیسے دہل کر بولی، میں صفائی کر کے بیٹھی تھی۔ کہنے لگے، اچھا کیا تم نے گھر صاف کر لیا، شام کو ان لوگوں نے نکاح کے لیے آنا ہے، روشی آتی ہے تو اسے بھی ذرا تیار کروا دینا، ویسے نکاح کے کپڑے وہ لوگ لے کر آئیں گے، اور وہ خود گھنٹے تک آتے ہیں، وہ ہولے ہولے بتا رہی تھی، اور سعدیہ بیگم کا دل جیسے کسی پتال میں اترتا جا رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو بیا، نہ جانے کیوں انہیں اس کے بیان پر جھوٹ کا گمان ہوا۔ پھپھو میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ وہ برا مان کر بولی۔ رافع ادھر آؤ۔ اس کی بات سنے بغیر بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور رافع کو پکارتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیسے کرموں والے لوگ ہوتے ہیں کہ قسمت خود چل کر بگڑے نصیب سنوارنے آتی ہے، اور بعض میرے جیسے جن کی سنواری قسمت لمحوں میں بگڑ جاتی ہے تو پھر لاکھ سر پٹکو سنورنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ اور یہ روشی بنی مکار جس کی وجہ سے میری خوش بختی بدبختی میں بدل گئی، نہ مجھے اس منحوس گھر میں لے کر آتی، نہ مجھ سے تقدیر یوں خفا ہوتی، اور اب اس کے لیے فارن کوالیفائڈ ڈاکٹر کا رشتہ بھی ایسے حالات میں۔ میرے اللہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ اور روشی کون سی نیکیوں کی دیوی ہے جو یوں اس پر انعامات کی بارش کی جا رہی ہے؟ میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا، کجا کسی سے برا کرنا، ایک فقط اپنے نصیب کا لکھا ہی تو چاہا تھا۔ دریاب کو اپنی قسمت میں لکھا دیکھ رہی تھی، اس کا انمنٹ ہونا چاہا تھا۔ اپنی چاہت کو چاہنا کوئی گناہ تو نہیں جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، جس کا کوئی انت ہی نہیں۔ خود سے اپنے اللہ سے گلے شکوے کرتے اس کا جی چاہا خود کو ختم کر ڈالے، اس پل پل کی خود اذیت سے تو نجات ملے۔ رافع کو بھیجا ہے روشی کو لینے، اللہ کرے وہ اسے مل جائے تو مکرم بھائی کو فون کر کے جلد آنے کا کہہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ اتنا کرم کیا ہے تو یہ بھی کہتے خیر خیریت سے یہ نیک کام ہو جائے۔ میرے دل کو پنکھے لگے جا رہے ہیں، اس بے حس پتھر انسان سے کچھ بھی بید نہیں۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے اندر آئی تھی، 2 نفل پڑھ لوں حاجت کے، وہ میری حاجت روائی کرے، ہمیں ان مشکل گھڑیوں سے نکالے، یا اللہ خیر تیری مدد تیرا کرم۔ وہ خود سے باتیں کرتے وضو کرنے غسل خانے میں چلی گئی۔
अबीहा बेजारी से उठकर बाहर आ गई। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, कम से कम मेरे लिए। रोशी को तो राह नजात मिल गई इस डब्बे से निकलने के लिए। वो तो यहाँ भी बहुत खुश थी, इस जैसे किसी और डब्बे में भी खुश रह लेती। मगर मैं इधर अब खुश हूँ, इधर कब खुश हूँ। एक पल की खुशी तो मुझे इधर नहीं मिली। फिर ये सज़ा मुश्किल क्यों? तू मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी मुश्किल, मेरा दुख तुझे दुख नहीं लगता? या मैं लोहे की बनी हूँ, पत्थर की, जो मुझ पर ये तकलीफ़ें तुझे असर करती दिखाई नहीं दे रही? वो तेज़ धूप में सीढ़ियों पर ही बैठ गई। हैं, ये तुम इधर क्यों बैठी हो? न जाने कितना वक्त गुजर गया था। धूप इसके सर पर चमक रही थी। खुनकी तो थी, मगर इतनी नहीं कि धूप में बैठा जाता। रफ़ा घर में दाखिल होते ही इसे सामने बैठा देखकर चौंकते हुए बोला, यूनी। वो बेजारी से मुंह में बदबुदाई और आगे बढ़ गई। कमाल है, 3 बजने को हैं, इतनी देर तो इसने कभी नहीं की। तुमने अच्छी तरह देखा? इसने पुप्पो की आवाज़ सुनी। अम्मी हद करती हैं, मैंने इसे किसी गालिया कमरे में तो ढूंढना नहीं था। यूनिवर्सिटी पूरी तो छानने से रहा, इसके डिपार्टमेंट गया था, एक ही इसकी दोस्त मिली। इसने बताया कि वो आज आई ही नहीं। राफा जुलाई आवाज़ में कह रहा था। क्या कह रहे हो? आई क्यों नहीं? सुबह खुद तो मेरे पास से तैयार होकर गई है, पहुंची कैसे नहीं? पुप्पो की बदहवास सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो उठ खड़ी हुई। मैं अब क्या बताऊं? ये इसकी दोस्तों के फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन करके पता करता हूँ। फिर कमरे में खामोशी छा गई। राफा नंबर मिला रहा था। इसने 5 जगह फ़ोन किए। अम्मी वो आज यूनिवर्सिटी पहुंची ही नहीं, इसकी दोस्तों का यही कहना है। अबीहा ने राफा की थकी थकी सी आवाज़ सुनी। नहीं नहीं राफा, मैं मर जाऊंगी। वो और कहाँ जा सकती है? पुप्पो शायद गिर पड़ी थी। मोहल्ले में इसकी कोई दोस्त? अम्मी, राफा कह रहा था, इस मोहल्ले में बेटा हमें किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम्हारे बाप ने। तो वो दोस्तियाँ क्या बनाती? ज़्यादा से ज़्यादा फौजिया की तरफ मेरे साथ चली जाती थी। वो रो रही थी। मैं फौजिया आंटी की तरफ पता करके आता हूँ, आप हौसला रखे। वो माँ का कंधा थपक कर बाहर निकल गया। वो वहाँ नहीं गई। आधे घंटे बाद वो थका हारा वापस आया था। सादिया की हालत मुर्दों जैसी हो गई। इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। राफा ने लपक कर फ़ोन उठाया। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, अच्छा जी। अभी इसने माँ की तरफ देखा। जी ठीक है, जी हाँ, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। इसने रिसीवर ग्रेडर पर रख दिया और अजीब सी नज़रों से माँ को देखने लगा। का क्या हुआ? किसका फ़ोन था? कुछ पता चला? रोशी का? पुप्पो बेकरारी से बोली। नहीं, रोशी का तो कुछ पता नहीं। ये तो, इसने थूक निकल कर हलकदार किया, ये अंकल मकरम के घर से फ़ोन था। वो लोग निकल पड़े हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अंकल निकलते हुए ताकीद कर गए थे कि हमें इनके रवाना होने का फ़ोन कर दिया जाए। यूँ भी 4 तो बजने को हैं, उन्होंने 4 बजे का ही तो कहा था। वो शायद शिकस्ता आवाज़ में कह रहा था, मेरे खुदाया राफा, हम क्या करें? क्या कहेंगे इनसे? पुप्पो बदहवास सी होकर बोली। मैं क्या बताऊं अम्मी, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया है। एक मसला सुलझता नहीं कि दूसरा सर उठा लेता। अम्मी, अल्लाह से कहें, हमारे पास इतना हौसला नहीं और नहीं इम्तिहान दे सकते। बस करे अल्लाह, अब बस करे। वो निडाल सा कुर्सी के पुश से सिर टेक कर आंखों में नमी को छुपाते हुए बेबसी से बोला, रोशी मेरी बच्ची, ऐसी ना समझ, ऐसी नादान तो नहीं कि अपनी बेबस माँ और भाई की इज्जत को दाव पर लगा दे। इतना तो मुझे यकीन है। वो पूरे इत्मीनान से बोली। तो अबीहा ने अजब हसरत भरी नज़रों से एक बायकीन माँ को देखा और अपनी माँ की बेयकीन सूरत याद आई। मम्मी तो एक बार भी बरमला नहीं कहा था कि इन्हें मुझ पर यकीन है। इसके दिल में कसक सी उभरी। जाओ एक बार फिर। राफा इसकी कोई दोस्त? मोहल्ले में इनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। अब मैं क्या करूं जाकर? सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से तो निकली थी और यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची और अब तक घर भी नहीं आई। ये बात करने वाली है? वो ठहर कर बोला। तो क्या करें? इसी तरह बैठे रहे? वो लोग आ जाएंगे। राफा, तुम मकरम के फ़ोन पर फ़ोन करके कह दो। क्या कह दूँ? वो इनकी बात काट कर तेज़ी से बोला। तो वो सर पकड़ कर बैठ गई। कुछ देर इस गूंगी चुप की नज़र हुई। अबीहा बाहर बरामदे में सतून से टेक लगाए खड़ी थी। मैं आता हूँ अभी, थोड़ी देर में, राफा कहकर लंबे लंबे डाक बरता बाहर निकल गया। ये अब इधर किसका शोक मनाया जा रहा है? आफ्ताब ज़बैरी की बुलंद आवाज़ पर वो उछल ही पड़ी थी। रोशी अभी तक घर नहीं आई, सुबह की गई। पुप्पो फंसी आवाज़ में बोली। एक लम्हे को वो भी चुप से रह गए। तेरी औलाद से मुझे खैर की तवक्को भी नहीं। और वो जो 4:30 बजे
4 بجے آئیں گے، 4 حرف پڑھنے آ رہے ہیں، انہیں کیا کہوں میں؟ وہ حسب عادت چلا کر بولے تو پھپھو نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہ انہیں نیچے لیٹا بکرا کسائی کو دیکھتا ہے۔ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی، ایک طرف کنواں، دوسری طرف کھائی۔ یہ نیا تماشا شروع ہو گیا۔ اب کیا جواب دوں گا میں؟ 4 بندوں میں میری عزت ہے، ایسی رشتے تو قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ ناشکری عورت، تیرا رونا پیٹنا اس کام میں بدشگونی ڈال ہی گیا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا، اب کیا کروں؟ ڈنڈورا پیٹوں سارے محلے میں کہ میری جوان بالغ بیٹی یونیورسٹی کا بہانہ کر کے گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے منع کیا، روکا، نہ جانے یہ پڑھنے پر اسے تو بے شرم ماں اور بے لگام بائی کی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس نے کیا سمجھنا تھا، اور تم نے کبھی ان کی ایسی تربیت کی بھی نہیں کہ وہ مجھے کچھ سمجھے۔ میری عزت ہے کیا اس گھر میں؟ اچھا ہے اب ساری دنیا کو پتہ چلے کیسی اولاد تم نے پیدا کی ہے۔ صحیح ان کو اپنے خطوط پر چلایا ہے۔ وہ بدبخت گھر آتی ہے یا نہیں؟ میرے مہمان 4 بجے پہنچ جائیں گے۔ اب جو جواب مجھے یاد ہے ساری دنیا کے سامنے جواب دینا، پھر پتہ چلے گا عزت اور بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ پر تیرے جیسے بے شرموں کو کیا فرق پڑے گا جس نے ساری زندگی ڈٹائی اور بے حیائی سے گزاری ہو؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر چلا رہے تھے۔ بس کریں خدا کے لیے، بس کریں۔ میں اس وقت جس عذاب، جس قیامت سے گزر رہی ہوں، خدا کسی دشمن پر یہ وقت نہ لائے۔ پھپھو روتے ہوئے گڑگڑائی تھی، بڑی خدا کی پیاری ہو، ہر وقت مسلح تسبیح کا ڈونگ رچانے والی، کر اپنے اللہ سے فریاد کہ وہ اس نام رات کو اس گھر کی در و دیوار سے کہیں سے اگا دے، یا کسی گاڑی کے نیچے کچلی ہوئی اس کی لاش مل جائے، اور کسی طریقے سے یہ بچی کھچی عزت خدا کا خوف کرے۔ مت دے میری معصوم بچی کو بد دعائیں۔ اللہ تو اسے اپنی امان میں رکھنا، اپنے حفظ میں رکھنا، اس کی آبرو کا موتی اپنے حفظ میں رکھنا۔ پھپھو وہی سجدے میں گر کر زار و زار رونے لگی۔ او نو، ڈھونگی عورت، نفرت ہو چکی ہے مجھے اس کے بہروپ سے۔ وہ زمین پر پاؤں مارتے، رستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر سے اڑاتے، جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ 4 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ پھپھو سجدے میں گری ہوئی تھی، سرمئی شام صحن میں اتر رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑے کھڑے تھک گئے تو پھر سے جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ اگر 2 براتیں اکٹھی آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسے ایک دم خیال آیا تو خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا۔ اس نے گردن پیچھے ٹکائی، اور یہ روشی کہاں چلی گئی؟ کس کے ساتھ جانے والی لگتی تو نہیں؟ اس نے اپنے دل میں آنے والے خیال کی نفی کی۔ توبہ، اعصاب تھک گئے ہیں اس ٹینشن زدہ ماحول میں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ چھت پر نیچے کے مقابلے میں ابھی بھی اچھی خاصی روشنی تھی۔ اینٹوں والی دیواریں سال خوردہ تھیں، چھت کا فرش بھی اینٹوں کا تھا، کائز زدہ۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ 3-4 گملے پڑے تھے جن میں ٹونڈ مونڈ بے پتوں کی شاخیں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ارد گرد چھتوں پر خاموشی تھی۔ سیڑھیوں کی دوسری طرف اسٹور روم تھا۔ رافع نے شادی کی رات اسی کمرے میں سو کر گزاری۔ اسے بولا بسرا وہ لمحہ یاد آنے لگا۔ خیال آیا تو قدم بے اختیار اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے بند دروازہ آہستہ سے دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ چوکھٹ پر وہ حیران سی کھڑی رہ گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، شاید 2 منٹ یا شاید 2 صدیاں، اور وہ رات قیامت سے لمبی رات، بارش میں بھیگتی رات جو اس کی زندگی میں قیامت برپا کر گئی تھی۔ اس سے کچھ نہیں کیا تھا، اس کی ساری بے داغ زندگی داغدار ہو گئی۔ محض ایک رات کی گھر سے دوری اس کے 19 سالہ کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک کر گئی۔ بس اتنا نازک ہوتا ہے عورت کے کردار کا کانچ۔ ایک رات کی بارش اسے چٹخا گئی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنی صفائی میں قسمیں کھاتی رہی۔ کسی نے یقین نہیں کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس شخص نے اس کی تباہی پر مہر ثبت کی اپنی جھوٹی قسموں اور گواہی سے۔ آج اس لمحے اس کی عزت، اس کی غیرت داؤ پر لگی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی تباہی کا انتقام لے لے، سارے حساب چکتا دے، سارے بدلے لے لے۔ اس کے گلے میں کسی گناہ کی پھانس بھی نہیں ہوگی اگر وہ جس خاموشی سے آئی ہے اسی خاموشی سے دروازہ بیٹھ کر چپکے سے سیڑھیاں اتر جائے۔ فقط آدھے گھنٹے کی گیم ہے، اس کا سارا حساب چکتا ہو جائے گا۔ انتقام کی آگ ہمیشہ کے لیے سرد ہو جائے گی، اور اس کے دل میں گہرا سکون، گہرا اقرار اتر جائے گا۔ اسے اگر زندگی نے کوئی خوشی نہیں دی تو وہ کیوں دوسروں کی خوشیوں کا اہتمام کرتی پھرے؟
کسی نے آج تک اسے کچھ سمجھا ہی نہیں تو وہ کیوں دوسروں کی پرواہ کرے؟ کیوں؟ ہرگز نہیں۔ میں ان لوگوں سے وہی سلوک کروں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ عدلے کا بدلہ۔ مذہب میں بھی بدلہ لینا گناہ نہیں، میرا حق ہے۔ آخر میں اپنے کس حق سے دستبردار ہوں؟ کیا جینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ ایک لمبی کشمکش تھی اور وہ چپکے سے دروازہ پھیڑ کر اسی خاموشی اور آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ نیچے ہلچل، شور اور آوازوں سے لگ رہا تھا جس میلو ڈرامے کے ڈراپ سین کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ ٹائم آ گیا ہے۔ وہ مطمئن انداز میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ بسم اللہ کریں جی، آواز آئی۔ جی ضرور، ضرور کیوں نہیں، دوسری مطمئن آواز نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وقت زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر سب کی طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ ختم شد۔